السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجہاد سبق نمبر 272۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة۔ رواہ احمد والنسائی وصححہ ابن حبان۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنیمت کے مال میں خیانت نہ کرو، کیونکہ مال غنیمت میں خیانت جہنم کی آگ ہے، اور خیانت کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں آر کا باعث ہے۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا خیانت کرنا دنیا آخرت میں ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ تو ویسے تو خیانت کرنا ہر معاملے میں گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہاں ایک مجاہد کو دیندار ہونا چاہیے، بددیانت اور خائن نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مال و متاع کا حصول یہ نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا الہی اور اعلاء کلمت اللہ کا حصول ہو۔ جب تک مجاہد اس اصول کو اپنائے رکھے گا تو کامیاب رہے گا۔ اگلی حدیث، عن عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالسلب للقاتل۔ رواہ ابو داود واصلہ عند مسلم۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھینے ہوئے مال کے متعلق غازی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ لڑنے مرنے والے کافر کا لباس اور جنگ کا سامان وغیرہ، جو قاتل ہے یعنی مجاہد ہے، غازی ہے، تو اس کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ جو مجاہد جس کافر کو قتل کرے گا جو لڑائی کر رہا ہے جنگ میں، تو اس کافر کا مال غازی کا ہوگا۔ اگلی حدیث، عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فی قصۃ قتل ابی جہل قال فابتدراه بسیفہما حتی قتلاه ثم انصرف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبراه فقال ایکما قتلہ هل مسحتما سیفیکما قالا لا قال فنظر فیہما فقال کلاکما قتلہ فقضا بسلبہ لمعاذ بن عمرو بن الجموح۔ متفق علیہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو جہل کے قتل کے واقعے میں روایت ہے کہ پھر وہ دونوں اپنی اپنی تلواریں لے کر ابو جہل کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھے، حتیٰ کہ ابو جہل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ دونوں نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور ابو جہل کے قتل کی خبر دی۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں میں سے کس نے اسے قتل کیا؟ کیا تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ دونوں بولے نہیں۔ عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں تلواروں کو دیکھا اور فرمایا تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ابو جہل کے ساز و سامان کا معاذ بن عمر بن جموع کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ حضرت معاذ اور معوذ دونوں جنگ بدر میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں بائیں موجود تھے، اور ابو جہل کو پہلی ضرب معاذ بن عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ نے لگائی۔ یہ ابو جہل کی طاق میں تھے اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کے قدم سمیت آدھی پنڈلی بھی کاٹ دی، اور ابو جہل خون میں لت پت لکھڑا کر زمین پر آ گرا۔ اور اس کے بعد پھر معوذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے ابو جہل کو نیزہ دے مارا، جس سے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، صرف سانس آتی جاتی رہی۔ مارکے کے اختتام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کے انجام کی تحقیق کا حکم صادر کیا۔ لوگوں نے تلاش شروع کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو ایسی حالت میں پایا کہ ابھی کچھ زندگی باقی تھی۔ ابو جہل کے سینے پر اپنا پورا وزن ڈال کر جھکے اور ابو جہل کا سر تن سے جدا کر دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آ کر حاضر ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کا لباس اور سامان جنگ معاذ بن عمر بن جموع رضی اللہ عنہ کو دینے کا فیصلہ فرمایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دوسرے دوست اور رفیق معوذ بن افرا جو ابو جہل کے قتل میں ان کے ساتھ شریک تھے، وہ خود بعد میں اس مارکے کے دوران شہید ہو چکے تھے۔ حضرت معوذ بن افرا شہید ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے ابو جہل کا ساز و سامان معاذ بن عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، اور ابو جہل کی تلوار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو دینے کا فیصلہ فرمایا۔ ابو داود 2722۔ اگلی حدیث، ان مکحول ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصب المنجنیق علی اہل الطائف، اخرجہ ابو داود فی المراسیل ورجالہ ثقات ووصلہ العقیلی باسناد ضعیف عن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت مکحول سے روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل طائف پر منجنیق نصب کی۔ اسے ابو داود نے اپنی مراسیل میں بیان کیا۔ راوی اس کے ثقہ ہیں، اور عقیلی نے حضرت علی سے ضعیف سند کے ساتھ اسے موصول قرار دیا۔ منجنیق یہ ایک جنگی آلہ ہے جس کے ذریعے سے مضبوط قلعوں کی دیواروں کو گرانے اور بڑی بڑی اونچی پختہ عمارتوں کو منہدم کرنے کے لیے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے۔ مذکورہ روایت سندن ضعیف ہے، تاہم دشمن کو نیست و نابود کرنے، اس کا زور توڑنے اور اس کی جنگی قوت کو کمزور کرنے کے لیے نئے طریقے ایجاد کرنا اور جدید سامان حرب و ضرب استعمال کرنا یہ درست ہے۔
اور یہی اللہ کا قرآن کا فرمان وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اگلی حدیث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه متفق علیہ۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کو، اس وقت آپ کے سر پر خود تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے اسے سر سے اتارا تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ابن خطل کعبہ کے پردوں یعنی کعبہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے قتل کر دو۔ لوہے سے بنائی گئی پیارے بھائیوں جو ٹوپی ہوتی ہے جو جنگ میں مجاہد یا فوجی پہنتے ہیں، اس کو خود کہتے ہیں۔ ابن خطل اس کا نام عبد العزا یا عبداللہ تھا، اور اس کے قتل کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ پہلے یہ شخص ابن خطل عبد العزا یا عبداللہ یہ مسلمان ہوا تھا اور زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیا گیا، تو اس نے اپنے خادم مسلمان خادم کو قتل کر دیا اور خود مشرک اور مرتد ہو گیا۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اس کی 2 لونڈیاں تھیں جو نبی علیہ السلام کی گستاخی اور توہین کیا کرتی تھی۔ اور اس کی 2 لونڈیوں میں سے ایک کو قتل کر دیا گیا اور دوسری نے امان طلب کی اور دوبارہ مسلمان ہو گئی۔ ابن خطل ان 9 بندوں میں سے تھا کہ جن کے قتل کا حکم نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے روز دیا اور فرمایا اگر یہ لوگ کعبہ کے پردوں سے چمٹے ہوئے غلاف کعبہ سے چمٹے ہوئے مل جائیں تو پھر بھی انہیں قتل کر دو، اور ان 9 میں سے 4 قتل کر دیے گئے اور باقی نے اسلام قبول کر لیا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرتد اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوگی اور وہ موت کی سزا سے بچ جائے گا۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا قتل ہے، وہ چاہے بیت اللہ کے پردوں سے چمٹا ہوا ہو۔ تو نبی علیہ السلام کے لیے جو ہے یہ خاص حکم تھا آپ کے لیے، اس تھوڑے سے وقت میں ان کافروں کا قتل کرنا بیت اللہ وغیرہ میں حرم میں حلال کیا گیا وغیرہ۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر تھا 272۔ آج کے سبق میں خیانت کے متعلق بتایا گیا، خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور آج کے سبق میں نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتلایا کہ مجاہد کو جنگ میں موجود جس کافر کو اس نے قتل کیا اس کا سامان قتل کرنے والے مجاہد کو ملے گا۔ اور آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔